صدام حسین کی پھانسی کے لیے عید الاضحیٰ کا دن چوز کیا گیا۔ انہیں 30 دسمبر 2006 کو عوام کے سامنے سرعام پھانسی دی گئی۔ جب صدام حسین کو تختہ داد پر لایا گیا تو وہ درود شریف پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار کلمہ شہادت بھی پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد۔ وہ رسول اللہ ہی نہ کہہ پایا تھا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے تختہ کھینچ دیا گیا۔ آج دہائیوں تک حکمرانی کرنے والے کا خاتمہ ہوا۔ ایک ایسا شخص اگلے جہاں چلا گیا جس نے 2 ملکوں پر حملے کیے، اپنے ملک کے اندر طاقت کا بے دریغ استعمال کیا، عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، لیکن پھر ایک عالمی سازش کا خود شکار ہو گیا۔ اس کی پھانسی پر اپنے ہی لوگ جشن منانے لگے۔ اس کے جانے کے بعد سے اب تک یہ ملک سنبھل نہیں پایا۔ بے امنی اسی ملک کا مقدر بن چکی ہے۔ یہ کہانی ہے صدام حسین کی، جو عراق کا صدر تھا۔ اس نے 24 برس تیل کی دولت سے مالا مال ملک پر حکمرانی کی۔ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا، ہر چیز پر اس کا کنٹرول تھا۔ مخالفین اس کے نام سے ڈرتے تھے۔ یہ 28 اپریل 1937 کو عراق کے چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ صدام کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے بھائی اور والد کا کینسر سے انتقال ہو گیا تھا۔ صدام کی پیدائش کے بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی اور صدام کا سوتیلا باپ اسے تشدد کا نشانہ بناتا رہا۔ صدام گھر سے بھاگا اور 10 سال کی عمر میں بغداد میں اپنے چچا کے پاس چلا گیا۔ چچا کے زیر سایہ اس نے تعلیم حاصل کی اور بعد میں سیاست میں متحرک ہو گیا۔ صدام 20 برس کا ہوا تو اس نے پڑھائی چھوڑ کر انقلابی بیک پارٹی جوائن کر لی۔ یہ ایک چھوٹی سی پارٹی تھی، اتنی چھوٹی کہ اس وقت اس کی تعداد صرف 300 تھی۔ صدام کے یہ پارٹی جوائن کرنے کے 1 سال بعد میں عراق سے بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ صدام حسین نے منصوبہ بنایا صدر کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس پر حملہ کر دیا، لیکن وہ بچ گیا۔ صدام حسین پکڑے جانے کے ڈر سے وہ ملک سے فرار ہو گیا۔ جب صدام حسین کی پارٹی کی حکومت آئی تو وہ واپس آیا۔ ابھی حکومت بنے 13 ہی دن ہوئے تھے کہ صدام حسین نے وہ قدم اٹھایا جو آج تک بھی موضوع بحث رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عبدالرزاق علیو اس وقت وزیر اعظم تھے۔ خطرہ تھا کہ وہ بغاوت میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ صدام حسین نے جلا وطنی کے دوران ہی انہیں بیرون ملک قتل کروا دیا۔ اب صدام حسین عراق کے دوسرے طاقتور ترین شخص بن چکے تھے۔ صدر ایک بوڑھا شخص تھا، لیکن پارٹی کے تمام تر معاملات پر پردے کے پیچھے صدام حسین چلاتے تھے۔ وہ عراقی فوج میں جنرل کا عہدہ بھی پا چکے تھے، طاقت پر اپنی گرفت مضبوط کر چکے تھے۔ آخر کار 1979 میں صدام حسین نے صدر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا اور خود ملک کے صدر بن گئے۔ اب وہ عراق کے صدر تھے اور فوج سپریم کمانڈر بھی۔ صدر بنتے ہی صدام حسین نے اپنی پارٹی سے غداروں کو صاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ 16 جولائی کو وہ صدر بنے۔ ٹھیک 6 دن بعد 22 جولائی کو انہوں نے بعد پارٹی کے رہنماؤں کا اجلاس بلایا۔ اس پارٹی میں ڈبل گیم کرنے والے 68 رہنماؤں کے نام سنائے گئے۔ ان تمام 68 اراکین کو بے وفا اور غدار کا لیبل لگا کر کمرے سے نکال دیا گیا، اور جیسے ہی یہ کمرے سے نکلے ان کو حراست میں لے لیا گیا۔ بعد میں ان کو سزائے موت سنائی گئی، لیکن سزائے موت سے پہلے ہی ان کو فائرنگ سے قتل کروا دیا گیا۔ ادھر صدام حسین اقتدار میں آئے تو ادھر ایران میں امام خمینی اپنی حکومت قائم کر چکے تھے۔ دونوں کی پرانی مخالفت تھی۔ 1980 میں صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی۔ دونوں فریقوں کو اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا، لیکن دونوں جانب سے تقریباً 10 لاکھ افراد اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ ایران سے جنگ ختم ہوتے ہی صدام نے کویت سے پنگا لینا شروع کر دیا۔ پہلے اس نے کویت سے مطالبہ کیا کہ وہ عراق کا قرضہ معاف کرے، لیکن کویت نے انکار کر دیا تو صدام حسین نے تیل کی قیمتیں بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ کویت نے قیمتیں بڑھانے سے بھی انکار کیا تو آخر کار صدام حسین نے 1990 کو کویت پر حملہ کر کے اس چھوٹے سے ملک پر قبضہ کر لیا۔
عالمی فورسز اور عالمی توانائیاں عراق اور صدام حسین کی ان تمام سازشوں کو دیکھ رہی تھی، جن کی وجہ سے عالمی اتحاد نے عراق کی فوج کے خلاف آپریشن ڈیزرٹ سٹارم لانچ کیا۔ یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد بننے والا سب سے بڑا فوجی اتحاد تھا۔ امریکی قیادت میں ہی اس بڑے فوجی اتحاد نے چند ہی دنوں میں عراق فوج کو تہس نہس کر دیا۔ اس جنگ کے بعد صدام حسین نے کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کا نہیں سوچا۔ جنوری 2002 امریکی صدر جارج بش نے صدام حسین کا تختہ الٹنے کا اعلان کیا۔ صدر بش نے الزام لگایا کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسپیکشن اور ہتھیار نہ ملنے کے باوجود امریکہ نے مارچ 2003 میں عراق پر حملہ کر دیا۔ 3 ہفتوں میں ہی صدام حسین کی 24 برس کی حکمرانی بکھر گئی، اس کی فوج پارا پارا ہو گئی۔ اپریل تک عراق پر امریکہ کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا۔ اب صدام حسین فرار ہو چکے تھے۔ ان کی گرفتاری کے لیے امریکہ نے ایک آپریشن ریڈ ڈاؤن کے نام سے لانچ کیا۔ سرچ آپریشن بڑھتا گیا، ٹیکنالوجی بڑھتی گئی اور آخر کار وہ دسمبر میں صدام حسین کے پاس جا پہنچے۔ صدام حسین امریکی فوج کو ایسی جگہ سے ملے جہاں پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے پیدائشی گھر کے قریب ایک بنکر میں چھپے ہوئے تھے۔ صدام حسین کو توہین آمیز انداز میں گرفتار کیا گیا۔ جب انہیں بنکر سے نکالا گیا تو ان کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی، ان کے بال بھی بہت لمبے ہو چکے تھے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ کئی دنوں تک ایسا محسوس ہوا کہ شاید وہ نہائے ہی نہ ہوں۔ امریکہ نے صدام کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے خلاف تقریباً 150 لوگوں کے قتل کا مقدمہ چلایا۔ ان کا ٹرائل نگران حکومت نے کیا جو کہ امریکہ کی کٹھ پتلی تھی۔ اب صدام حسین کا کیس عدالتوں میں چلنے لگا۔ عدالت انہیں 1982 کے قتل عام سمیت کئی جرموں میں قصوروار قرار دیا اور انہیں سزائے موت سنا دی۔ صدام حسین نے اپنے خلاف لگنے والے الزامات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اصلی مجرم میں نہیں بلکہ امریکی صدر جارج بش ہے۔ پہلی پیشی پر جب صدام حسین کو عدالت نے کہا کہ وہ اپنی شناخت کرائے، صدام حسین نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم ایک عراقی ہو اور تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ میں کون ہوں۔ ٹرائل کے دوران صدام حسین اس بات پر ڈٹے رہے کہ وہ اب بھی عراق کے صدر ہیں۔ ایک جج نے انہیں سابق صدر کہا تو صدام حسین نے اسے یاد دلایا کہ وہ اب بھی عراق کے صدر ہیں، لہٰذا انہیں سابق عراقی صدر نہ کہا جائے۔ صدام حسین کی پھانسی کے لیے عید الاضحیٰ کا دن چوز کیا گیا۔ انہیں 30 دسمبر 2006 کو عوام کے سامنے سرعام پھانسی دی گئی۔ لوگوں نے موبائل سے ان کی ویڈیو بنائی جو چند منٹوں میں ہی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ جب صدام حسین کو تختہ دار پر لایا گیا تو وہ درود شریف پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار کلمہ شہادت بھی پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد۔ وہ ابھی تک رسول اللہ ہی نہ کہہ پائے تھے کہ تختہ کھینچ دیا گیا۔ اپنے میزبان لقمان مقبول لغاری کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے LML آفیشیل۔ اللہ حافظ۔